8 سال ناظم اعلیٰ اور 28 سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر رہنے والا اور مدارس کی آزادی و خود مختاری کی خاطر وقت کے حکمرانوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا شخص، جنہیں دنیا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ جامعہ فاروقیہ کراچی کے بانی، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بیک وقت صدر اور سربراہ تھے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا آبائی تعلق پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے ہے۔ آپ کے آباء و اجداد پاکستان کی آزادی سے قبل انڈیا منتقل ہو گئے۔ حضرت شیخ نے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ پاکستان کے جس علاقے سے ہندوستان منتقل ہوئے، آج وہ علاقہ خیبر ایجنسی میں تیراہ کے قریب چوراہ کہلاتا ہے۔ آپ 25 دسمبر 1926 کو ہندوستان کے ضلع مظفر نگر کے مشہور قصبہ حسن پور لوہاری کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق آفریدی پٹھانوں کے ایک خاندان ملک دین خیل سے ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الامت کے مشہور خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے مدرسہ مفتاح العلوم میں حاصل کی۔ 1942 میں آپ اپنے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث و تفسیر و دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی، اور 1947 میں آپ نے امتیازی نمرات کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے علاقے میں موجود اپنے استاد و مربی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خاص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی زیر نگرانی مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں تدریسی و تنظیمی امور انجام دینے شروع کیے۔ 8 سال تک شب و روز کے انتہائی مخلصانہ محنت کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ مدرسہ حیرت انگیز طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، اور مدرسے کے طلباء کا تعلیمی اور اخلاقی معیار اس درجے بلند ہوا کہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر بڑے تعلیمی اداروں میں یہاں کے طلباء کی خاص پذیرائی ہونے لگی۔ مدرسہ مفتاح العلوم میں 8 سال کی شب و روز محنتوں کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قائم کردہ پاکستان کی مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم ٹنڈوالا یار سندھ میں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے پاکستان تشریف لے آئے۔ 3 سال یہاں پر کام کرنے کے بعد آپ ملک کے معروف دینی ادارے دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے، اور پھر مسلسل 10 سال دارالعلوم کراچی میں حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، ریاضی، فلسفہ اور ادب عربی کی تدریس میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ 1 سال حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں دارالعلوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں مختلف اسباق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ قدرت نے آپ کی فطرت میں عجیب دینی جذبہ رکھا تھا، جس کے باعث آپ شب و روز کی مسلسل اور کامیاب خدمات کے باوجود مطمئن نہیں تھے، اور علمی میدان میں ایک نئی دینی درسگاہ جو موجودہ عصری تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہو کہ چنانچہ 23 جنوری 1967 بمطابق شوال 1387 ہجری میں آپ نے جامعہ فاروقیہ کراچی کی بنیاد رکھی۔ آپ کی یہ مخلصانہ کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی مقبول ہوئی کہ آج الحمدللہ جامعہ فاروقیہ کراچی ایک عظیم دینی و علمی مرکز کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون پاکستان ہر جگہ معروف و مشہور ہے، اور تمام تر پڑھائی عربی زبان ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی مخلصانہ جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مد ظلہ کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے 1980 میں آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ آپ نے وفاق کی افادیت اور مدارس عربیہ کی تنظیم و ترقی اور معیار تعلیم کی بلندی کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ وفاق کی تاریخ میں ایک قابل ذکر روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔
آپ نے وفاق المدارس العربیہ کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دیں وہ درجہ ذہن ہیں۔ آپ نے وفاق کے طریقہ امتحان کو بہتر شکل دی۔ بہت سی بے قاعدگیاں پہلے ان امتحان میں ہوا کرتی تھیں، انہیں ختم کیا۔ پہلے وفاق میں صرف ایک امتحان یعنی دورہ حدیث کا ہوا کرتا تھا۔ آپ نے وفاق میں دورہ حدیث کے علاوہ سابعہ، سادسہ، رابعہ، ثانیہ عامہ، وسطیٰ، دراسات دینیہ اور درجات تحفیظ القرآن کے امتحانات کو لازمی قرار دیا۔ نئے درجات کے امتحانات کے علاوہ آپ نے ان تمام مذکورہ درجات کے لیے نئی دیدہ زیب عالمی معیار کی سندیں جاری کروائیں۔ وزارت تعلیم اسلام آباد سے طویل مذاکرات کیے، جن کے نتیجے میں بغیر کسی مزید امتحان میں شرکت کیے وفاق کی اسناد کو بالترتیب MA، BA، انٹر، میٹرک، مڈل اور پرائمری کے مساوی قرار دیا گیا۔ فضلاء قدیم جو وفاق کی اسناد کے معاملے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد سے محروم تھے، ان کے لیے خصوصی امتحانات کا اہتمام کرایا تاکہ انہیں بھی وفاق کی سندیں فراہم کی جا سکیں۔ وفاق سے ملحق مدارس میں پہلے سے موجود قلیل تعداد کو جو چند سو پر مشتمل تھی اور جس میں ملک کے بہت سے قابل ذکر مدارس شامل نہیں تھے، اپنی صلاحیتوں سے قابل تعریف تعداد تک پہنچایا۔ اب 2023 میں یہ تعداد 23,000 مدارس و جامعات پر مشتمل ہے، جس کی بنا پر اب وفاق المدارس العربیہ کو ملک کی واحد نمائندہ تنظیم قرار دیا گیا۔ مدارس عربیہ میں موجود نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے نصاب درس اصلاحی کی مہم شروع کی، چنانچہ اب پورے پاکستان میں یکساں نصاب پورے اہتمام سے پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ پہلے صورتحال نہایت ابتر تھی اور تقریباً ہر مدرسے کا اپنا الگ الگ نصاب ہوا کرتا تھا۔ وفاق کے مالیاتی نظام کو بھی آپ نے بہتر کیا، جبکہ پہلے کوئی مدرسہ اپنی فیس یا دیگر واجبات ادا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اب آپ کی مسلسل توجہ کے نتیجے میں وفاق ایک مستحکم ادارہ بن چکا ہے۔ آپ نے وفاق کے مرکزی دفاتر کی طرف بھی توجہ فرمائی اور اس کے لیے بہتر و مستقل عمارت کا انتظام کرایا، جبکہ اس معاملے میں پہلے عارضی بندوبست اختیار کیا جاتا تھا۔ آپ کی انہی گراں قدر خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو 1999 میں آپ کو وفاق المدارس کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ آپ نے جامعہ فاروقیہ کراچی، وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس میں عربی لغت اور ادب کی روح پھونک دی تھی، جس کے اثرات دھیرے دھیرے دنیا بھر میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب وفاق المدارس العربیہ کے ایک طویل عرصے تک صدر رہے، ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس کے صدر بھی تاحیات رہے۔ واضح ہو کہ اس تنظیمات میں شیعہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت اصول پسند اور دوربین انسان تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے جب خواتین کی دینی تعلیم کے لیے بنات کے مدارس قائم کرنے کا اعلان فرمایا تو حضرت نے شدید مخالفت ہی نہیں بلکہ اس کام کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا اور نہ ماننے، لیکن دیگر علماء کے زور پر خاموشی تو اختیار فرما دی، لیکن تاحیات بنات یعنی خواتین کے مدارس سے خوش نہ تھے، اور جو خدشات ہم نے حضرت سے سنے تھے وہ سچ بھی ثابت ہوئے اور ہو رہے ہیں، جو پھر کسی تحریر میں لکھوں گا۔ حضرت کے معروف شاگردوں میں جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ، شہید ختم نبوت مفتی نظام الدین شامزائی، حضرت مولانا شیخ جمشید ریونڈ، حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید، حضرت مولانا عبید اللہ خان، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید، مفتی احمد الرحمن رحمہ اللہ، ڈاکٹر شیخ ولی خان المظفر، مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل، شیخ عبدالستار، شیخ سجاد الحجابی، مفتی منیر شاکر، امام عطا اللہ خان، ڈاکٹر سید عزیز الرحمن، قاضی عبدالرشید، مولانا منظور یوسف، مولانا گل حبیب صاحب رحمہ اللہ کوئٹہ، خلیفہ مجاز امام الاولیاء مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ و دیگر شامل ہیں۔ 15 جنوری 2017 کو کراچی کے ایک اسپتال میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر محمد عادل خان کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا، جنہیں سن 2020 کے اواخر میں شہید کر دیا گیا۔